پیر مریدی میں ایک چیز یہ بھی سامنے آتی ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت کیا آن لائن بھی مرید ہوا جا سکتا ہے؟ کیا میسج کے ذریعے بھی مرید ہوا جا سکتا ہے؟ کچھ لوگ وہاں نہیں جا پہنچتے، اپنے پیر کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتے، تو اس تعلق سے حکم شرع کیا ہے؟ سب سے پہلے میں عرض کر دوں کہ مرید ہونے کے لیے سب سے پہلے ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہم اپنا پیر جسے بنا رہے ہیں، کسی کو اپنا پیر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا رہنما، وہ ہمارا مقتدا ہے۔ بیعت تقویٰ میں ہم نے اس کو اپنے لیے لازم پکڑ لیا کہ ہمارا پیر ہماری رہنمائی کرے، وہ ہمارا مقتدا ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا پیر بھی راہ راست پر ہو، تبھی ہم اس کو اپنا پیر بنائیں۔ اور جو شریعت نے اس کے لیے شرائط رکھے ہیں کہ باقاعدہ عالم بعمل ہو اور سمجھدار ہو، جو شریعت نے اس کے لیے شرائط رکھے ہیں، ان شرائط کا جامع ہے کہ نہیں؟ اگر ان شرائط کا جامع ہے تو اس کے بعد اپنا ہاتھ اس پیر کے ہاتھ میں دیں۔ اب آپ مرید ہو رہے ہیں تو یقیناً آپ دین اسلام کی طرف سے جو آپ کو حکم ملا کہ کیسا پیر ہونا چاہیے، اس پر اب آپ عامل ہیں، اس بات پر آپ عمل کرنے والے ہیں۔ جب آپ نے اپنے لیے پیر کو چھان لیا، پیر اپنا سلیکٹ کر لیا، اس کے بعد اب یہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ آف لائن جا کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر یا کسی کے رومال کے ذریعے سے کسی آمنے سامنے بیٹھ کر مرید ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح آن لائن بھی مرید ہو سکتے ہیں، میسج کے ذریعے یا فون کے ذریعے یا اپنے پیر سے کسی اور طریقے سے کانٹیکٹ کر کے اس طرح سے بھی آپ مرید ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہت لمبا سفر کر کے بڑی مشقتیں برداشت کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ علم فقہ مسلم قاعدہ ہے الکتاب کالخطاب، کہ خط خطاب کی طرح ہے، یعنی جو تحریراً کوئی چیز لکھ کر کے بھیجیں وہ ایسی ہی ہے جیسے ہم آمنے سامنے بیٹھ کر کے بول رہے ہیں۔ کوئی تحریر کسی کے پاس بھیجے تو اس کا بھی حکم وہی ہے جو ہم آمنے سامنے کسی کے سامنے گفتگو کریں، جو حکم اس کا ہے وہی اس کا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا اس طور پر ہم مرید ہو سکتے ہیں۔ اس تعلق سے ہمارے سامنے ایک حدیث شریف بھی آتی ہے اور پورا واقعہ اس بات پر ہمارے لیے دلیل بنتا ہے کہ آن لائن بھی مرید ہم ہو سکتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا کہ صلح حدیبیہ میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تقریباً 1400 صحابہ کرام کو لے کر کے جب عمرے کی غرض سے گئے، لیکن کفار مکہ نے آپ کو مکہ شریف میں نہیں داخل ہونے دیا۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ جاؤ مکے کا جائزہ لے کر کے آؤ کہ وہاں کے حالات کیا ہیں۔ جب حضرت عثمان غنی وہاں پہنچے، اس کے بعد لوگوں میں یہ بات بالکل عام ہو گئی اور لوگوں میں اس بات کا اشتہار ہو گیا کہ مکی والوں نے معاذ اللہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ جب یہ بات لوگوں میں پھیل گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی۔ صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا اور اس بیعت کی کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر کے ہم اپنی جان کو قربان کر دیں گے، ان سے ہم جہاد کریں گے، ان سے ہم لڑائی کریں گے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ تمام لوگوں نے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے بیعت کی۔ اب وہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو موجود نہ تھے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی حضرت عثمان غنی وہاں موجود نہ تھے، آپ وہاں سے غائب تھے، تو ان کی جگہ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ عثمان اللہ اس کے رسول کے راستے میں یا اللہ اس کے رسول کی حاجت اور ان کے کام سے گئے ہوئے ہیں، لہٰذا میرا یہ ہاتھ حضرت عثمان کا ہی ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عثمان غنی کی بھی کیا شان ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ غائبانہ طور پر مرید ہوا جا سکتا ہے، کہ آن لائن بھی مرید ہوا جا سکتا ہے، کوئی موجود نہ ہو یا کسی کال کے ذریعے اور طریقوں سے بھی مرید ہوا جا سکتا ہے۔ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی جو بیعت لی وہ غائبانہ طور پر تھی کہ حضرت عثمان غنی وہاں موجود نہ تھے۔ اس تعلق سے یہ چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک مرتبہ اتفاق ہوا، حضور صاحب سجادہ سید امین میاں قادری برکاتی صاحب سجادہ خانقاہ برکاتیہ حضرت کی بارگاہ میں حاضر تھا، آپ سے کچھ گفت و شنید ہو رہی تھی، تو ایک مرید آیا، کہنے لگا کہ حضور ایک شخص ہے آپ سے مرید ہونا چاہتے ہیں، کیا غائبانہ طور پر یعنی وہ اپنے گھر پر موجود ہیں، آپ سے یہاں مرید ہو سکتے ہیں؟ تو اس طور پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور صاحب سجادہ حضور امین ملت عطا اللہ عمرہ نے بہت ہی پیارا جواب دیا۔ آپ نے سب سے پہلے ان کو یہی حدیث شریف سنائی، یہی واقعہ ان کو سنایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے اندر حضرت عثمان غنی کی طرف سے اپنا ہاتھ رکھ کے لوگوں کو بیعت لی اور فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غائبانہ طور پر بھی مرید ہوا جا سکتا ہے، لہٰذا اگر آپ مرید کرانا چاہیں تو غائبانہ طور پر بھی ان کو مرید کرایا جا سکتا ہے۔ اس بات کو سن کر بالکل تشفی ہو گئی۔ مفتی محمد نظام رضا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔